فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا اور بادشاہ بننے سے پہلے اس کے حالات کیسے تھے؟ ناظرین، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا اسے فرعون کا لقب ملتا، لیکن جس فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کیا تھا اس کا نام ولید بن مصب تھا۔ یہ شہر اصفیان کا ایک غریب سا شخص تھا اور اس نے اپنے شہر کے لوگوں سے بہت سارا قرضہ لے رکھا تھا۔ قرضہ واپس کرنے کے ڈر سے وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر شام بھاگ گیا۔ شام میں اسے کوئی کام کرنے کو نہ ملا۔ اس کے بعد وہ روزگاری کی تلاش میں شام سے مصر روانہ ہو گیا۔ مصر میں بھی اسے کوئی کام کاج کرنے کو نہ ملا۔ فرعون کو مصر میں ایک کام بہت اچھا لگا۔ اس نے دیکھا کہ مصر کے شہروں میں تربوز کی قیمت بہت زیادہ ہے، جبکہ گاؤں میں قیمت بہت کم ہے۔ فرعون نے سوچا کہ اگر میں یہ تربوز گاؤں سے خرید کر شہر لے جا کر بیچوں گا تو مجھے اس سے کافی منافع حاصل ہوگا۔ اس نے گاؤں سے تربوز خریدے اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اسے بہت ساری جگہوں پر ٹیکس ادا کرنا پڑا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسے ٹیکس کی صورت میں ہر جگہ ایک تربوز دینا پڑتا۔ شہر پہنچتے پہنچتے اس کے پاس آدھے سے بھی کم تربوز رہ گئے تھے۔ شہر جا کر اسے ایک بات نے بہت پریشان کر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی شاہی افسر نہیں تھا، بلکہ ہر بندہ اپنے اپنے علاقے میں اپنی مرضی سے بیٹھا ٹیکس وصول کر رہا تھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ مصر میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر بندہ اپنی مرضی سے دوسروں کو لوٹ رہا ہے۔ فرعون کو بہت غصہ آیا۔ اس نے یہ بات بادشاہ کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن وہ بادشاہ تک نہ پہنچ سکا۔ مصر میں ایک بیماری پھیل گئی۔ اس بیماری سے لوگ کثیر تعداد میں مرنے لگے۔ فرعون کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ ایک قبرستان کے باہر جا کر بیٹھ گیا اور خود کو شاہی افسر بتا کر اس نے ہر مردے کو دفنانے پر 5 درہم کا ٹیکس لاگو کر دیا۔ اس طرح اس نے چند ہی روز میں کثیر رقوم جمع کر لیں۔ ایک دن شاہی خاندان کا کوئی فرد مر گیا۔ جب لوگ اسے دفنانے کے لیے قبرستان گئے تو فرعون نے ان سے بھی 5 درہم کا مطالبہ کیا اور ان کے سامنے بھی خود کو شاہی افسر ظاہر کیا، لیکن جب پتہ لگوایا گیا تو انہوں نے فرعون کو گرفتار کر لیا اور یہ واقعہ بادشاہ کو بھی سنایا۔ بادشاہ نے فرعون کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ فرعون کو پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فرعون نے بادشاہ کو بتایا کہ میں نے کچھ دنوں میں زیادتی کر کے اتنا مال جمع کر لیا ہے، تو آپ خود حساب لگا لیں کہ جو لوگ سالوں سے مصر میں ظلم کر رہے ہیں تو انہوں نے کس قدر مصر کے لوگوں کو لوٹا ہوگا۔ میں نے صرف آپ تک پہنچنے کے لیے اور آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ یہ کہہ کر فرعون نے اپنا سارا مال بادشاہ کے آگے رکھ دیا کہ یہ لیجئے بادشاہ سلامت، یہ وہ مال ہے جو میں نے جمع کیا تھا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی اور اسے شاہی افسر کا ایک عہدہ دے دیا۔ فرعون بہت ہی چلاک تھا۔ اس نے دن رات لوگوں کی خدمت کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ کافی عرصہ کے بعد فرعون کی خدمات اور جذبے کو دیکھتے ہوئے اسے مصر کے تمام لشکروں کا افسر بنا دیا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد بادشاہ یعنی فرعون کی موت ہو گئی تو لوگوں نے ولید بن مصب کو اچھا جانتے ہوئے اسے بادشاہ بنانے پر زور دیا۔ اسے بادشاہ بنا دیا گیا۔ ناظرین، اس طرح فرعون مصر کا بادشاہ بنا تھا۔ بادشاہ بنتے ہی فرعون نے لوگوں پر سخت قانون لاگو کر دیے۔ جو اس کا حکم نہ مانتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ فرعون لوگوں پر بہت ظلم کرتا، ان سے سخت محنت اور مشقت کے کام لیتا، بڑے بڑے پتھر کٹوا کر بڑے بڑے مجسمے تیار کرواتا، بڑی بڑی چٹانیں تیار کرواتا۔ طاقت کے نشے میں وہ بدبخت خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا اور لوگوں پر ظلم کر کے ان سے خود کو سجدے کرواتا۔ ایک دن فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے تمام فرعونیوں کو جلا کر رکھ دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ نہ کہا۔ فرعون اس عجیب خواب سے بہت پریشان تھا۔ اس نے نجومیوں کو اپنا خواب سنایا تو نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تیرے تخت کو الٹ دے گا اور تیرا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے 1000 دائیوں کو بنی اسرائیل بھیجا تاکہ وہ پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیں۔ نجومیوں نے بتایا کہ اگر اسی طرح بچوں کو قتل کیا جاتا رہا تو نسل آگے نہیں بڑھے گی، صرف خواتین ہی رہ جائیں گی۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال چھوڑ کر 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے۔ خدا کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھا فرعون کا مصر کا بادشاہ بننے کا واقعہ۔
اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔